والا اگر مرد ہے تو اسے غسل دینے کے لیے صرف 3 سے 4 آدمی تشکیل پائیں، اس سے زیادہ لوگ نہ ہوں، 3-4 آدمی غسل دینے والے جو ہوں وہ اس مرنے والے کے اپنے عزیز و اقارب میں سے ہو۔ اگر والد فوت ہو چکا ہے تو اب بیٹے کا کام ہے کہ اپنے والد محترم کی میت کو غسل دے، اس لیے کہ زندگی میں جب تیرے والد نے اپنے جسم پر محلے کے لوگوں کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں دی تو کیوں تو اپنے والد کی میت اپنے محلے کے لوگوں کے حوالے کرتا ہے؟ لہذا سب سے پہلا حق، اور شریعت بھی اپنے بیٹے کو متوجہ کرتی ہے کہ جناب اپنے والد کی اس میت کو غسل دے۔ غسل دینے میں صرف 3 سے 4 افراد ہو اور غسل دیتے وقت پردے کا پورا انتظام ہو۔ غسل دیتے وقت پردے کا پورا انتظام ہو تاکہ میت کی بے حرمتی نہ ہو بے پردگی کے اندر۔ جب آپ میت کو اس پھٹے پر لٹائیں گے جس پھٹے پر آپ نے میت کو غسل دینا ہے تو سب سے پہلے میت کے اوپر آپ نے ایک چادر ڈالنی ہے جو موٹی چادر ہو، باریک چادر نہ ہو، ایسی چادر نہ ہو کہ جب اس پر پانی لگے تو میت کا جسم نظر آئے، نہیں، آپ نے ایسی چادر میت کے اوپر ڈالنی ہے جو موٹی چادر ہو، اگرچہ اس پر پانی لگے لیکن میت کا جسم ہو نظر نہ آئے۔ میت کے کپڑے اتارے جائیں جتنا بآسانی ہو سکے، اتارنے کے بعد ایک موٹی چادر ڈالی جائے، موٹی چادر ڈالنے کے بعد آہستہ آہستہ اس مرنے والے کے پیٹ پر ہاتھ ملا جائے، آہستہ آہستہ۔ اگر اسے پیچھے کی جانب سے بٹھایا جائے ہلکا سا اور پیٹ پر ہاتھ ملا جائے، اگر اس کے جسم سے نجاست نکلنے کی کوئی گنجائش ہے یا اگر نکلنا چاہتی ہے تو تاکہ آپ کا پیٹ ملنے سے اس میت کی نجاست نکل آئے۔ اب میت کی نجاست صاف کرنے والا جو آدمی ہوگا وہ اپنے ہاتھ پر کوئی کپڑا چڑھائے، وہ اپنے ہاتھ پر کوئی کپڑا چڑھائے، ڈائریکٹ ان ہاتھوں کے ساتھ میت کی شرمگاہ کو نہ چھوئے، یہ میت کی حرمت ہے، یہ شریعت نے تعلیم دی ہے۔ میت کو استنجا کرانے کے بعد کپاس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لے لیے جائیں، ان چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو تر کر کے جب آپ وضو کرائیں گے تو اس وضو کی صورت میں آپ میت کے منہ میں پانی نہ ڈالیں بلکہ اس گیلی کپاس کے ساتھ میت کے دانتوں پر ایک دفعہ بھی پھیر دیں، پھر دوسری کپا کو گیلا کریں، پھر میت کے دانتوں پر پھیر دیں، پھر تیسری کپا کو گیلا کریں، پھر میت کے دانتوں پر پھیر دیں۔ اسی طرح میت کے ناک میں پانی نہ ڈالا جائے بلکہ میت کے ناک میں روئی کو گیلا کر کے پھیرا جائے۔ جب یہ چیز ہو جائے، وضو ہو جائے، اس کے بعد میت کو، یہ الٹا ہاتھ ہے، اس ہاتھ میت کو لٹایا جائے، یعنی پہلو اوپر کیا جائے اور میت کی جتنی دائیں سائیڈ ہے، جتنا دایاں ہاتھ ہے، دائیں ہاتھ سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک مکمل میت کی اس دائیں سائیڈ کو نہلا دیا جائے، پھر میت کو سیدھا کیا جائے، سیدھا کرنے کے بعد میت کو دائیں کروٹ پر لٹایا جائے۔ اب میت کی اوپر والی یہ سائیڈ آ گئی بائیں ہاتھ والی، اس الٹی سائیڈ کو مکمل نہلا دیا جائے، میت کے پانی کو ہلکا گرم کیا جائے، اگر ہو سکے تو اس پانی میں بیری کے پتوں کا استعمال کیا جائے، اگر کسی نے نہیں کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، اور میت کی غسل دیتے وقت وہ برتن استعمال کیا جائے جو پاک برتن ہو، ناپاک نہ ہو۔ نیا برتن لینے کے لیے کوئی شرط نہیں، نیا برتن لینا کوئی ضروری نہیں، ہاں اتنا ضروری ہے کہ جس برتن سے میت کو نہلایا جا رہا ہے وہ برتن پاک ہو۔ جب کفن ہو جائے
میت پر جو میت اس کفن کے اندر خوشبو ہوتی ہے وہ خوشبو لگا لی جائے.